ریاض، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حکومت کا کیا پلان ہے، کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ جی بہت شکریہ فرزانہ۔ فی الوقت تو یہ ہوا کہ جب دسمبر میں تقریباً جو بین تھا یورپ اور دوسرے ممالک کے لیے جو پاکستان کی فلائٹس تھیں اس کے لیے، اور جنوری میں باقاعدہ طور پہ ہم نے دیکھا کہ 10 جنوری کو پہلی فلائٹ جو ہے وہ روانہ بھی ہو گئی اور فرانس کے لیے گئی، اور ہم نے یہ دیکھا سارا کچھ۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ اس کے بعد جو کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں وفاقی وزراء نے اور کچھ ایسے ہیں جو غلام سرور خان کے ظاہر ہے کچھ مخالف بھی ہیں، آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی ان کے مخالف ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ اتنا بڑا بیان دیا گیا 2020 میں قومی اسمبلی کے فلور پر کہ جناب 150 سے زائد ایسے پائلٹس ہیں جن کی ڈگریاں بوگس ہیں، مشکوک ہیں، جنہوں نے چیٹنگ کر کے ایگزام دیا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 26 جولائی 2020 کو یہ بیان دیا، اور 30 کو ایاسا جو ایئر لائن سیفٹی کی جو ایجنسی ہے یورپ کی، اس نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے جو PIA ہے اس کو یورپ کے سفر کے لیے بین کر دیا، اور اس کے بعد امریکہ میں بھی بین لگا، اور پھر برطانیہ میں بھی باقاعدہ طور پہ بین لگ گیا۔ برطانیہ اس لیے کیونکہ وہ یورپین یونین سے علیحدہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا ایک علیحدہ انٹیٹی گنا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جب یہ سارا ظاہر ہے 2020 بیان آیا تو سارا کچھ، اس کے بعد وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پہ ہدایت جاری کی کہ ابھی اس کابینہ کے اجلاس میں کہ وزارت قانون کو جو ہے وہ کہا گیا، اعظم نذیر تارڑ کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ آپ اس کے حوالے سے لیگلی ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں، کیا آپشنز ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بتایا جائے۔ تو مختلف آپشنز پہ وزارت قانون جو ہے وہ غور کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے اجلاس میں اس پر بریفنگ دی جائے گی۔ جو پچھلا کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں ممکنہ طور پہ بریفنگ دیے جانے کا امکان تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ تو اب منگل کے دن کابینہ کے اجلاس میں متوقع طور پہ وزارت قانون اس قانونی نقطوں پہ بریفنگ دے گی کہ 2020 میں جو قومی اسمبلی میں غلام سرور خان نے جو بیان دیا تھا اس کے حوالے سے حکومت کیا قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے۔ لیکن ریاض، سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ حکومت کو 5 سال بعد غلام سرور خان کے خلاف کیس کا خیال کیوں آیا؟ بالکل، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، لیکن اس میں کچھ ان کے سیاسیین بھی شامل ہیں اور کچھ ظاہر ہے دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس کو لے کر ایک جو ہے وہ شور اٹھا کہ جناب ان کے خلاف ہونا چاہیے کہ تقریباً 4 سال بعد پاکستان کی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں خاص طور سے یورپ اور امریکہ کے لیے وہ بحال ہوئی ہیں، لہٰذا یہ اس جو قومی اسمبلی کے فلور پہ جو غلام سرور خان نے کہا اس کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا اس کی قیمت ان کو ادا کرنی چاہیے اور فلاں فلاں۔ تو لہٰذا بہرحال دیر آئے درست آئے، لیکن اصل مسئلہ اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر یہ فیصلہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ ان کے خلاف کیا جاتا ہے، کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل ہوتا ہے، عدالت میں جایا جاتا ہے، کہیں پہ کچھ اس طرح کوئی چیز ان کے خلاف ہوتی ہے، تو کیا یہ اس کا جو سارا معاملہ ہے کیا اس مسئلے کا حل کے لیے ہے کہ آندہ کوئی یہ بیان نہ دے؟ کیا اس نیت سے کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ پیکا کا ایکٹ ہے، چاہے وہ اور دوسرے جو قانونی اور دوسرے جو وہ کیے جاتے ہیں، اس کو لے کر ہمیشہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ہے وہ مائلیج لی جاتی ہے، سیاسی طور پہ مخالف کو زیر کرنے کے لیے یا دبانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب غلام سرور خان جو ہے وہ استحکام پاکستان کی پارٹی میں شامل ہو چکے تھے، پاکستان تحریک انصاف انہوں نے چھوڑ دی تھی، تو اب ان کو لے کر کتنی سنجیدگی سے جو ہے وہ معاملات کو دیکھا جاتا ہے اور کتنی سختی سے جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ منگل کے روز اگر کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں کیا قانونی چارہ جوئی کے جو مختلف آپشنز ہیں اس پر وزارت قانون جو ہے وہ بریف کرتی ہے، وزیر قانون کیا بریفنگ دیتے ہیں۔ 5 سال اٹس اے بگ ٹرم، اٹس اے بگ ٹائم، مطلب بہت زیادہ ٹائم ہے آپ کے لیے۔ جعلی ڈگری ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے، پھر 10-20 نہیں بلکہ 150 پائلٹس پر جعلی ڈگریوں کا الزام، یہ تو نہایت ہی سنجیدہ بات ہے۔ یہ بیان 2020 میں دیا گیا تھا، 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران کیا ڈگریوں کی جانچ پڑتال کی کوشش بھی نہیں کی گئی کہ جو ایلیگیشن لگایا گیا اس کی جانچ پڑتال کر لی جائے؟ دیکھیں اس میں سارے معاملے کو PIA نے دیکھا بھی، اور کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے جب یہ بیان جاری ہو گیا، اور ظاہر ہے یہ بیان کیوں جاری ہوا، ہمیں یاد ہے کہ 2020 میں میرا خیال ہے کہ
جون کے سٹارٹ کی بات ہے جب کراچی میں A320 جو جہاز تھا تقریباً 197 کے قریب اس میں جو مسافر تھے وہ کراچی میں گرا اور اس کے بعد ظاہر پورے ملک میں شور مچا. پھر غلام سرور خان قومی اسمبلی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو یہ ایسے ڈگری اور ان کا معاملہ تھا. پھر اس کے بعد ظاہر جو انویسٹیگیشنز ہمارے سامنے آئیں, جو ساری کاکپٹ کی ڈیٹیلز, بلیک باکس کی جو ڈیٹیلز تھیں, وہ سارا ٹرانسکرپٹ جو ہمارے سامنے آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ظاہر ہے وہ روزے سے تھے, اور کانفیڈنٹ تھے, بہت سینئر پائلٹ تھے. تو یہ دوسرے عوامل تھے نہ کہ ڈگری اور دوسرے والے معاملات تھے. بہرحال پی آئی اے نے ڈگریوں کے معاملے کو بھی دیکھا تو بہت سی چیزیں گڑبڑ نظر آئی, لیکن ایسا نہیں تھا کہ گھر بیٹھے کسی کو ڈگری مل گئی اور وہ جا کے جہاز چلانا اس نے شروع کر دیا. ظاہر ایگزام میں چیٹنگ والے معاملات, دوسرے جو کوالٹی کے جو بیسک میکینزمز ہوتے ہیں اور جو ایس او پیز ہوتی ہیں اس کو فالو نہیں کیا گیا, یہ سارے معاملات اس میں تھے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ کچھ درجنوں کے حساب سے اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے گھر بیٹھے ڈگریاں لیں اور اس کے بعد جہاز چلانا شروع کر دیے. تو یہ ایک ظاہر بڑا مزیکا خیز بیان تھا, اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کو انٹرنلی پہلے ہینڈل کیا جاتا, لوگوں کے خلاف لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا, ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا, اور اس کے بعد پھر حکومت پاکستان یہ اناؤنس کرتی اتنے بڑے بیان کے اوپر تھوڑی بہت بھی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی یا پائلٹ سے تھوڑی پوچھ گچھ وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا؟ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا. انٹرنل انیشیل انویسٹیگیشنز ہوئی, لیکن ظاہر ہے اس کے بعد جو پوری دنیا میں ہمیں جگنسائی کا ہمیں موقع جو ہم نے فراہم کیا دنیا کو, اور اس یہ جو سارا ظاہر ایک وزیر کا کہنا تھا, اور اس کے بعد پورے یورپ میں اور امریکہ میں باقاعدہ ٹاک شوز, اور اس میں پتہ لگایا گیا کہ جناب 150 کے قریب آپ کے جو پائلٹس ہیں وہ جعلی جو ہے وہ ڈگریاں یا بوگس یا مشکوک ڈگریاں لے کر جو ہے وہ جہاز سے اڑا رہے ہیں. تو بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا. تو لیکن جہاز تو ریاض دیکھا جائے ایک ایسی چیز ہے جو پڑے جو ڈگری لیے بغیر آپ چلا ہی نہیں سکتے ہیں, تو اس کو آپ بوگس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کے ایگزام میں چیٹنگ ہو سکتی ہے جس طرح ایم بی بی ایس اور دوسرے ایگزامز میں ہوتی ہیں, تو تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح کہ بالکل آپ زیرو تھے اور اس سے آپ ہیرو بن جائیں, آپ گھر بیٹھے آپ کو ڈگری مل جائے اور آپ 2 ماہ بعد جہاز چلانا شروع کر دیں بیسک ٹریننگ کے بعد, ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا. لیکن یہ ظاہر ہے یہ وزیر کا جو بیان تھا میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا. وزارت ہوابازی ہے وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکتی تھی, لیکن نہیں کیا. جیسے میں نے کہا کہ پہلے انٹرنل انویسٹیگیشنز کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کو بہتر کیا جا سکتا تھا. یہی کچھ ایک زمانے میں نیب نے بھی کیا, اور اب بھی شاید بہت سی جگہوں پہ کر رہا ہے کہ آپ شور مچا دیتے ہیں کہ جناب ہم اس کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو انیشیل انکوائری تھی کیونکہ ایکس نے آپ کے خلاف کمپلینٹ جو ہے وہ درج کرائی نیب میں, آپ نے اس کی بیس پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر لی اور پتہ چلا کہ جناب ایسا معاملہ نہیں تھا, اور وہ تو ایک جو ہے مخالف تھا آپ کا, انہوں نے یہ اپلیکیشن دی اور آپ نے اس کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا. بہرحال یہ ایک انتہائی مزیکا خیز حرکت تھی اور پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا گیا. میرا خیال ہے اب یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وزارت قانون اور حکومت جو ہے اپنے مخالف کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ایک ایسے غیر ذمہ دارانہ ریاست کا ایک وزیر ہے جو پارلیمنٹ میں ایسا بیان دے رہا ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور اس کے معاملے کو جو ہے سنجیدگی سے لیا جائے, تاکہ آئندہ اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان کوئی بھی نہ دے اور ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے. نجکاری کی طرف آ جاتے ہیں, نجکاری ہونے جا رہی ہے جی, بڑی اچھی بات ہے. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے حکومت کی جانب سے دیکھا جائے تو اب وہ نیا کیا کرنے جا رہی ہے, کیونکہ پہلے بھی کوشش کی گئی اور وہ بری طرح سے کوشش ناکام ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت دوسری مرتبہ کوشش کر رہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ انتہائی بری طرح ناکام ہوئی اور شرمندگی کی حد تک. جب ایک کمپنی, اور وہ بھی پاکستان کی کمپنی ہے, وہ 10 ارب روپے کے قریب آپ کو آفر کر رہی ہے. 10 ارب روپے کے تو یہاں کے جہاز نہیں ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے. تو یہ ظاہر ایک بھونڈا قسم کا مذاق تھا جو پورے ملک نے دیکھا کہ آپ ایک آکشن کرنے جا رہے ہیں, یعنی ایک بیڈنگ ایک قسم کی کرنے جا رہے ہیں, اور ایک ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک مزیکا خیز قسم کی آفر کی اور بہت مذاق بھی اڑا اس کا. لیکن اب حکومت جو ہے اس کا دوبارہ سے ایک سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے. 900 ارب روپے کی تقریباً لائبلٹیز ہو چکی ہیں, مطلب ایک ادھار آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا جو کوئی بھی لے گا وہ 900, تو یہ تقریباً 3.5-4 ارب ڈالرز بنتے ہیں.
تو ہم IMF کے لیے جو ہے وہ $1 ارب کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں, اور کوئی اگر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو لے گا جس کو $3 سے $4 ارب کی اس کی لائبلٹیز ہیں, یعنی اس کے جو خسارے ہیں سارے, جو واجب الادا رقوم اور ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو کوئی بھی لے گا. آپ کو امکانات دکھائی دے رہے ہیں, آپ نے تو اتنا ڈیٹیل اس کے اوپر ورکنگ کی ہے, تو نجکاری ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ لیکن دیکھیں ابتدائی طور پہ جو معاملات ہیں وہ تو ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر ہیں علیم خان, وہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ جو پرائیویٹائزیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں علیم خان نے تفصیلی بریفنگ دی, اور اس کے بعد جو کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں دانیال عزیز وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, دانیال چودھری تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ تفصیل سے جو ہے وہ چیزیں معاملات کو دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ ہی تو حکومت ہیں, آپ ایک طرف گلا کر رہے ہیں کہ جناب حکومت کو میں نے یہ کہا, انہوں نے یہ نہیں مانا, انہوں نے یہ کہ اس نے کہا آپ ہی تو حکومت ہیں, تو آپ حکومت کا حصہ ہیں. تو پھر اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں, جس طرح نیگیٹو ایکویٹی کی بات ہوئی کہ جناب ان کی جو نیگیٹو ایکویٹی ہے وہ اچھی خاصی ہے, اور آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کمپنی جب PIA کو خریدے گی, جب پرائیویٹائز ہو جائے گی, تو وہ جب نئے جہاز خریدے گی تو اس پہ جو ٹیکس ہوتے ہیں نئے جہازوں کے لیے, تو FBR سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ اس کو زیرو کر دیا جائے, وہ FBR نہ عائد کرے. FBR نے کہا کہ نہیں ہم تو ٹیکس لگائیں گے. تو علیم خان نے کمیٹی کو بھی یہ بتایا کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کمپنی اس طرح کی لیتے ہیں ایئر لائنز وغیرہ کی, تو جب آپ کسی کو بیچتے ہیں تو جب نیا کوئی شخص یا کوئی کمپنی وہ نئے جہاز خریدے گی, جب اپنے فلیٹ میں داخل کرے گی نئے جہاز, تو اس میں جب وہ نئے جہاز خریدے گی تو آپ اس سے ٹیکس نہیں لیتے, زیرو ہمیشہ جو ہے وہ ٹیکس وہ ہوتا ہے. لیکن FBR اس کو بہرحال اب سنا ہے کہ FBR مان گیا ہے, اور FBR نے کہا کہ ہم بالکل اس معاملے میں ٹیکس نہیں لیں گے. تو ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے, کیونکہ یہ ایک بڑی آبسٹیکل تھی, یہ بڑی